ناظرین، جب سے تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہوئی ہے، پیش ہوئی ہے، سیاست کے اندر تلخی کا رنگ نمایاں ہے اور الزام تراشی اور جوابی الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور معاملات جو ہیں وہ ذاتیات پر بلکہ اہل خاندان کی حد تک جا پہنچے ہیں۔ ایسے لوگوں پر بھی الزام لگائے جا رہے ہیں جو اس دنیا سے گزر گئے۔ یہ جو چلن ہے، یہ جو بات چل نکلی ہے، کہاں جا کے ختم ہوگی اور سیاست کے اندر یہ تلخی کیا رنگ لانے والی ہے؟ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جب ہونی ہے لیکن اس سے پہلے کا ماحول آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ انصار الاسلام کے کارکنان جو ہے پارلیمنٹ لاجز میں موجود ہیں، پولیس ان کی تعاقب میں ہے اور ابھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قانونی نکات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا کہ اسپیکر ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں، اگر جیسے ہی اسمبلی میں گئے وہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوں گے۔ قانونی ایشو کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور یہ صاحب پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا بھی اعلان کیا گیا کہ وہ بھی ہے، کیا اعلان کرتے ہیں؟ بڑی ہنگامی پریس کانفرنس ہے، بڑا اہم جو ہے وہ قرار دی جا رہی ہے، کرائسس سچویشن ہے، اور اس کرائسس کے اندر جو ہم 2 دن سے بیانات دیکھ رہے ہیں، خان صاحب جس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں سیاستدانوں کو، جوابی الزامات، انصار الاسلام کا اکٹھا ہونا، پھر خان صاحب کا یہ کہنا کہ تحریک عدم اعتماد سے 1 دن پہلے ڈی چوک کے اندر ہم جلسہ کریں گے اور پھر وہاں پہ بیٹھ جائیں گے۔ فواد چودھری صاحب کا ایک شارٹ سے کہتا آ رہا ہوں کہ پبلک اپرائزنگ از اے ٹیکنیک، اور بڑے عرصے سے آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1951 میں مصدق کے خلاف استعمال ہوئی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، ایران کے اندر، اور اس کے پشت پہ کیسے لوگوں کو ٹھکا، اس پہ فواد صاحب کا شارٹ لے لیں۔ صاحب نے جو کل نقطہ اٹھایا ہے اس کے اوپر قانونی ہائی کورٹ کے لائر، ہاں وہ خود بھی بیرسٹر ہیں، سنائیں جی۔ کیا بیرسٹر نہیں ہے، بیرسٹر تو طرف سے مل گئی ہیں۔ آرٹیکل 63(1)A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہے، تو اگر لیڈر آف دا ہاؤس اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ ڈکلیریشن جی۔ اور یہ صاحب اگر اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے جو فواد صاحب بتا رہے ہیں تو پھر تو کرائسس ہی کرائسس ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن آن دا اون سپریم اسپیکر نہیں لے سکتا۔ میرا خیال ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ بڑے سینئر لائر ہیں، میں تو خیر ایک مبتدی قسم کا آدمی ہوں۔ میں نے کل پٹیشن پڑھ کے سنائی تھی کہ جب تک جرم سرزد نہ ہو اس وقت تک آپ کسی کے اوپر اس کی سزا لاگو نہیں۔ اور یہ سب جو پوائنٹ یہ ہے کہ پارٹی نے فیصلہ کر دیا، نوٹیفیکیشن کر دیا کہ کوئی حکومتی رکن ایوان میں نہیں جائے گا۔ نکالنے کی کوشش کیا کہ اگر جانا فلور کراسنگ ہے، پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، پارٹی نے یہ اگر فیصلہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اسمبلی میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک جانا فلور کراسنگ ہو گیا۔ نہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں گیا ہوں وہاں فلور کراسنگ کے لیے، میں صرف دیکھنے گیا ہوں، آپ مجھے تماشا دیکھنے سے نہیں روک سکتے، میں دیکھنے گیا ہوں کون کون لوگ ہیں، ٹھیک۔ آپ تو یہ پارٹی کی ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ڈیفیکشن نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ڈیفیکشن کو ڈیفائن کیا انہوں نے۔ ڈیفیکشن اس وقت ہوگی جب آپ کسی پارلیمانی لیڈر جو ہے، پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو، اس کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ دیں گے، تب ڈیفیکشن ہوگی۔ صحیح۔ تو جرم سرزد ہونے سے پہلے تو سزا نافذ ہوتی ہی نہیں۔ یہ چوہدری صاحب کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا، اور اسپیکر کیا خواب دیکھا، فار ایگزامپل وہ کہتا ہے جی آپ آئے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ووٹ نہیں گنتا، آپ اس طرح ووٹ دینے آئے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں دینے آیا ہوں، ہاؤ یو کین پروو۔ تو یہ ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ نہیں ہوتی ہے، غلط کر رہے ہیں اس طرح کی صورتحال، اس طرح کی۔ دیکھیں، میں نے کل بھی پڑھ کے سنایا تھا اور آج پھر دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ووٹ دے گا تو اس کو پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ ایک نوٹس بھیجے گا، اور اگر پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلنری کمیٹی ہے تو وہ ہوگی، مطلب شیخ رشید صاحب تو کوئی ڈسپلنری کمیٹی نہیں ہوگی نا، وہ تو خود کمیٹی ہے بہت بڑی، ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی بندہ ہے، تو پھر پارٹی کا ہیڈ خود اس کو ہیئرنگ دے گا۔ اچھا، بغیر ہیئرنگ کے وہ اس کی فیصلہ نہیں کر سکتا، وداؤٹ گیونگ ہم پرسنل ہیئرنگ، بلاؤ بھائی تم نے کیا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے واقعی ڈیفیکشن کی تھی، ٹھیک ہے، بالنا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ تو جا کے ووٹ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر وہ اسپیکر کو بھیجے گا۔ صحیح۔ اسپیکر صرف 2 دن اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس کو، اسپیکر ہیز نو اتھارٹی کہ اس کو اپنے پاس رکھے۔ اسپیکر 2 دن کے بعد الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا۔ الیکشن کمیشن کے پاس ہیئرنگ کا کوئی اختیار نہیں، چیف الیکشن کمیشنر شیل گیو ایفیکٹ ٹو سچ ڈیسیژن، نافذ کرے گا اس فیصلے کو ود ان 7 days فرام دی ڈیٹ آف دا ریسیپٹ۔
اب یہ مسئلہ جو رہ جائے کہ یہ ایک پروسیس کے کم از کم 20 دن لگتے ہیں. صحیح ہے. اب اس 20 دن کے اندر آپ پرائم منسٹر بھی الیکٹ کر سکتے ہیں. ایک اور بڑا کیچ ہے اس کے اندر, ٹھیک, کہ آپ اس دوران میں ایک بندے کو کھڑا کریں, ظاہر بات ہے اس کی پارٹی رکنیت تو موجود ہے, آپ اس کو ووٹ پر الیکٹ کر دیں, تو اس کی بیسیکلی ڈیفیکشن کا جرم ایک ہوگا, لیکن اس نے وہ جرم 2 دفعہ کیا ہوگا. ایک دفعہ عدم اعتماد کا ووٹ دیتے ہوئے, ایک دفعہ کانفیڈنس کا ووٹ دیتے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بٹوین, لیکن ایسی صورتحال میں اگلی دفعہ نیا جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا اس کے خلاف عدم اعتماد فوراً آ سکتی ہے, 5 یا 6 دن کے اندر بھی آتے, کیونکہ ظاہر بات ہے جیسے یہ 25-30 بندے جو آئیں گے یہ نائل ہوں گے تو آپ ایک عدم اعتماد فوراً لے کے آ سکتے ہیں اس نئے والے پرائم منسٹر کے خلاف. لیکن یہ بڑی کنفیوژن شروع ہو جائے گی, اور کنفیوژن ہونی ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ میں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے نکلے گا کیا, مطلب ایک سموتھ سیلنگ. جو بندہ بھی ڈیموکریسی کو جانتا ہے, جو اگر میں تو ڈیموکریسی میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں, میرا تو اپنا چلو چھوڑو, میں تو راندہ درگاہ آدمی ہوں, لیکن جو بندے ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ سسٹم ڈریل نہیں ہونا چاہیے, آج نہیں کل نہیں پرسوں. آپ مجھے یہ بتائیے عثمان صاحب, جب ذوالفقار علی بھٹو کو آرمی نے چنا تھا تو کوئی شخص تھا جو آرمی کے خلاف باتیں کر سکتا تھا؟ کبھی نہیں کر سکتا. سارے کہتے کہ ٹھیک. تمام سیاستدانوں کو ایوب خان نے بلا کے کہا تھا کہ بھائی میں تم پہ پابندی لگانا چاہتا ہوں ایبڈو کی, کہ تم تقریر نہیں کرو گے, ساروں نے خود بخوشی قبول کرتے. اچھا آج کیا ہوا ہے؟ سارا دن فواد چودھری صاحب نے پہلے پریس کانفرنس میں وہ کلپ چلائے کہ یہ فوج کے خلاف بول رہے ہیں, اس کے جواب میں اپوزیشن والوں نے بھی چلایا کہ نہیں جی یہ دیکھیں یہ فوج کے خلاف بول رہے ہیں. سارے چکر میں فوج کو نشانہ بنایا گیا. مسئلہ ہے سوکنوں کی لڑائی ہے, سوکنوں کی لڑائی ہے, دلہا بیچارہ ایک ہے, اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں. ہماری دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کہ فوج نے ایک سائیڈ لی, یعنی پہلے وہ سائیڈ آپ اس سائیڈ پہ ہو گئے, نیوٹرل ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی یہی کر رہے ہیں, یعنی آپ پہلے آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے, اب سلیکٹڈ موو ہو گئی ہے. صبر پتہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ 1-1.5 سال میں کیا ہو جانا تھا. مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف جو ہے او میں کہا اللہ کے بندو, جو 3 سال میں فرد جرم نہیں عائد ہونے دی اور اگلے 1.5 سال میں کیا مطلب سمجھ فیصلے ہو جائیں گے؟ نہیں جی, آپ جانتے نہیں اس پاکستان کے لا کے سسٹم کو, پاکستان کا جو حصہ کمپرزن لا ہے جس طرح سوچتا ہے سم تھنگ از فشی, کسی نہ کسی طور پہ ایک کنفیوژن کریٹ ہونے کی صورتحال جو ہے اس سے مجھے. اچھا اور یہ سب جو آپ نے حالات دیکھے ہیں الزام تراشی کے, جو سیاست میں ہم نے یہ نیا ایک ڈرامہ دیکھا ہے, اس سے پہلے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ رہی ہے اس قسم کی زبان کبھی استعمال کی گئی اتنی گری ہوئی, آپ خاندان تک کو بیچ میں لے آئے, آپ مائیں بہنوں کو بیچ میں لے آئے, یہ کہاں کی دیکھیں آج میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کا وکٹم ہوں. آج عطر اللہ صاحب کی عدالت میں بڑی بات ہوئی ہے, اور شاید عطر اللہ صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کی وجہ سے آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آنکھوں سے روئے اور کہے کہ میرا کیا قصور ہے, میں نے بھگتا ہوا ہے, مجھے پتا ہے اس چیز کا. صحیح ہے. تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہوتا ہے, وہ سین نہیں آپ بھول سکتے کبھی زندگی کے اندر. اور آپ اس کو کہیں کہ میں اس کو الاؤ کرتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ. جس کتے نے بھی کیا ہے مسٹ بی ہینڈ. سزا ملنی چاہیے, سزا ملنی چاہیے. نون لیگ نے کیا, پی ٹی آئی نے کیا, کسی نے بالکل بھی کیا. اور ایسے اس کو اگر حوصلہ افزائی ہوگی تو یہ کام رکنے والا ہے نہیں. یا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں.